अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ समर खटक। नाज़रीन, इस वक्त देखें तो मुल्क में एहतिजाज की एक नई वेव शुरू होगी। वजह इसकी मुल्क में महंगाई का तूफ़ान है। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया में मुल्क चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया है। यही वजह है कि PDM इस वक्त मुल्क गिर एहतिजाज करी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी महंगाई के ख़िलाफ़ सरापा एहतिजाज है। जमात इस्लामी ने भी 30 अक्टूबर को एहतिजाज की कॉल दी है। इन सब का मकसद एक है, सोच एक है, आवाम के लिए दिल में इनका दर्द एक है, लेकिन ट्रैक इन्होंने अपने अलग अलग बनाए हैं। इस पे आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक साहब ने। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। मेहरबानी। सर, जिस तरह एहतिजाजों का सीज़न चल रहा है, कराची से खैबर तक एहतिजाज चल रहे हैं, तमाम अपोजिशन जमातें एहतिजाज कर रही हैं, फिर आप लोगों ने भी 31 अक्टूबर को जमात इस्लामी ने एहतिजाज अनाउंस किया है। आप लोगों के अहदाफ क्या हैं? मसला यह है, इस वक्त महंगाई और बेरोजगारी और बदअमनी और डिप्रेशन, हर आदमी एक जबरदस्त मुश्किल से दो चार है। इसका इलाज तो यही है कि इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाए। अगर इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता तो न पाकिस्तान टूटता, न हम वर्ल्ड बैंक और IMF के गुलाम बनते, और न हमारे हाथों में बैरूनी इस्तेमारी आकाओं की हथकड़ियां होती। आज भी हमारा यही नजरिया है, कल भी था, कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम है। 31 तारीख को हमने इसलिए ऐलान किया है, इस्लामाबाद बी चौक में आने का ऐलान हमने किया है कि इस वक्त नौजवान बेरोजगार है और मायूस है, और खुद वज़ीर आज़म ने भी एतराफ़ किया है कि 70 लाख से ज्यादा नौजवान इस वक्त नशे में मुब्तला है। लोगों के साथ डिग्रियां हैं और रोजगार मिलती नहीं है। जो पहले से बरसर रोजगार थे उनको भी फारिग किया। आपको इल्म है कि 4500 से ज्यादा लोग तो स्टील मिल से फारिग किया, PA से फारिग किया, APP से फारिग किया, और इस तरह मुसलसल अब तो सरकारी हॉस्पिटल्स को भी ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। जो बड़े तालीमी इदारे हैं उनको भी ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। और IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर पाकिस्तान के हर शहरी के गले में और उसके हाथों में उनके हथकड़ियां डालने की कोशिश है। इन हालात में जमात इस्लामी ने फैसला किया है कि हम इंशाअल्लाह इन तमाम बेरोजगार नौजवानों को 31 अक्टूबर 2 बजे इस्लामाबाद लाएंगे और हुकूमत से मुतालिबा करेंगे कि महंगाई को वापस लो, इसलिए कि सांस लेना मुश्किल हो गया है। और जो वादे किए गए थे 1 करोड़ नौकरियों का, अब नौजवानों को वो नौकरियां दे दो, इसलिए कि 3.25 साल हो गए हैं, कम मुद्दत रह गई है। तो हम आवाम का और खासकर नौजवानों के हुकूक के लिए 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद आ रहे हैं। ठीक है। अगर हम देखें तो जिस तरह आपने अवाम की बात की है, अवाम कहती है कि अपोजिशन दावे करती रही है कि हम एहतिजाज करेंगे, धरना देंगे, और फिर हुकूमत ने जो फैसले किए हैं महंगाई के हवाले से वो हम लोग उससे वापस लेंगे, यानी हुकूमत को हम मजबूर करेंगे कि वो इस हवाले से जो भी उन्होंने फैसले किए हैं या इकदाम उठाए उसको हम वापस करेंगे। सर, ऐसा आप क्या करेंगे? आप एहतिजाज करेंगे और फिर हुकूमत को किस तरह मजबूर करेंगे कि वो अपने जो भी फैसले उन्होंने लिए हैं जो अवाम के मुफाद में नहीं हैं और उनकी ज़िंदगियों को मुतासिर किया है, वो अपने फैसले वापस ले लें? कोई लाए अमल है आपके पास, कोई एजेंडा है? देखिए, बिल्कुल हमारे साथ एक मुतबादिल मुआशी निज़ाम है, और हम यही चाहते हैं कि इस वक्त जो IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर जो माशी निज़ाम तरतीब दिया गया है, ये हमारे लिए हर लिहाज से तबाकुन है। इन्होंने स्टेट बैंक को भी IMF के हवाले किया है, और आज स्टेट बैंक के गवर्नर का स्टेटमेंट मौजूद है कि हमने डॉलर की कीमत में इजाफा किया तो ओवरसीज पाकिस्तानियों को फायदा पहुंचाया। ये एक लिहाज से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का और पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मजाक है जो स्टेट बैंक ने उड़ाया है। वफाकी मिनिस्टर यही बयान दे रहे हैं कि लोग खाना कम खाएं, लोग चीनी कम इस्तेमाल करें, लोग घी कम इस्तेमाल करें। तो खुद तो ऐश और इशरत कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों में फिर रहे हैं, सरकारी बंगलों में ऐश और इशरत कर रहे हैं,
اور عوام کے لیے یہی پیغام ہے. تو آپ نے اپوزیشن کے بارے میں پوچھا، تو اگر آپ کا مطلب اپوزیشن کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ ہے تو وہ بھی انہی اقدامات میں برابر شریک ہے. انہوں نے ان کا راستہ نہیں روکا. انہوں نے ہر بجٹ کے وقت حکومت کا ساتھ دیا. انہوں نے FATF کے قوانین پاس ہونے میں ان کا ساتھ دیا. ہم نے وہاں مخالفت کی تو ہمارے بارے میں یہی تبصرہ کیا گیا کہ یہ پاکستان کی ترقی نہیں چاہتے ہیں. تو آج اگر آپ کے اور ہمارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں تو اس ہتھکڑیاں ڈالنے میں حکومت کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے. خود پیپلز پارٹی کا تو سندھ میں حکومت ہے لیکن وہاں بھی ظلم ہے، وہاں بھی کرپشن ہے. اور پاکستان جو آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ ہو، پنجاب ہو، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا، ہمارے پرانے قبائلی علاقوں کے عوام، گلگت بلتستان اور کشمیر، ہر جگہ اب لوگ اس نظام کے خلاف کڑے ہیں اور لوگ بس دعائیں دے رہے ہیں، اس حکومت کی جانے کی بات کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. تو ہم جماعت اسلامی کے حیثیت سے ایک ریئل اور حقیقی اپوزیشن کے طور پر عوام کے لیے میدان میں کھڑے ہیں. الحمدللہ ہمارا کوئی مسئلہ نیب کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ کوئی پلاٹوں کا نہیں ہے، کوئی شوگر ملز کا نہیں ہے، کوئی بلز کا نہیں ہے. ہم صاف ستھری سیاست کر رہے ہیں. پاکستان ہمارا ہے اور اس وقت تک ہم یہ کام کریں گے جب تک اس میں اسلامی نظام نافذ نہ ہو. سر، جس طرح آپ نے بات کی، جماعت اسلامی کے حوالے سے کہا بھی جاتا ہے کہ یہ واحد ایسی جماعت ہے ہمارے ملک میں جس پہ کسی قسم کے کرپشن کے کوئی الزامات نہیں ہیں. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کے جلسے جلوس ہوتے ہیں تو بڑی تعداد میں لوگ آپ کے جلسے جلوسوں میں آتے ہیں. اگر ہم MQM اور جماعت اسلامی کی بات کریں تو ایک نظریاتی اور منظم جماعت سمجھی جاتی ہے. ایون کہ آپ کا جو ووٹر ہے وہ بھی ایک نظریاتی ووٹر ہے، اور ووٹ بینک بھی دیکھیں تو آپ کا کافی زیادہ ہے. لیکن وجہ کیا ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں تو ووٹ اتنا پڑتا نہیں ہے؟ دیکھیے، یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ یہاں ہمیشہ الیکشن میں مؤثر کردار جرلو کا ہوتا ہے. صحیح. اور دھاندلی ہوتی ہے. پولنگ اسٹیشن اور ووٹر اور پولنگ کا جو عملہ ہوتا ہے آزاد نہیں ہوتا ہے. تو اس حکومت پر بھی دھاندلی کے الزامات ہے کہ ایک ارینجمنٹ کے نتیجے میں یہ حکومت آئی ہے. نواز شریف صاحب کی حکومت پر بھی اس لیے کہ نواز شریف ہو، زرداری صاحب ہو یا عمران ہو، یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساز باز کے نتیجے میں آئے ہیں اور پہلے NRO کرتے ہیں اور NRO کے بعد پھر یہ الیکشن میں کامیابی حاصل کرتے ہیں. جعلی کامیابی، ایک مصنوعی کامیابی. تو میں بڑی یقین کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جب بھی عوام کو ایک آزاد اور شفاف الیکشن کا موقع ملا، لوگ جماعت اسلامی پر اعتماد کریں گے. اور اللہ کی شکر کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہم پر اعتماد کیا گیا ہے اور ہمیں موقع ملا ہے، ہم نے ڈیلیور کیا ہے، ہم نے حقیقی خدمت کی ہے. وہ خیبر پختونخوا میں ہو یا کراچی میں ہو، لوگ یاد کرتے ہیں اس زمانے کو، اس دور کو. اور آپ بتائیں کہ کراچی میں جو ترقی کا، خوشحالی کا یا امن کا زمانہ تھا وہی تھا جب جماعت اسلامی کے میئر عبدالستار افغانی اور نعمت اللہ خان صاحب تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد تو وہاں خون بہا اور لوگ ایک لحاظ سے اپنے شہر میں ایک مشکل سے دو چار ہو گئے. خیبر پختونخوا میں جو ڈپارٹمنٹ ہمیں ملے تھے، فائنانس کا ڈپارٹمنٹ تھا یا بلدیات کا ڈپارٹمنٹ تھا، تو خود عمران خان صاحب بار بار کہتے تھے کہ اگر اچھی کارکردگی ہے تو صرف جماعت اسلامی کی وزراء کی ہے. تو الحمدللہ نہ ہماری کسی MNA پر، نہ کسی سینیٹر پر، نہ کسی منسٹر پر، نہ کسی وزیر پر کرپشن کا کوئی دبا ہے. جب بھی ہمیں موقع ملا ہے، اس لیے کہ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک اسلامی جمہوری اور ترقی پسند جماعت ہے اور اب واحد چوائس ہے اور آپشن ہے عوام کے ساتھ. سر، ابھی آپ نے جس طرح کراچی کی بات کی، اسی حوالے سے آپ سے سوال بھی کرنا چاہتی ہوں. اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو 85 تک جماعت اسلامی کا کراچی میں ایک گولڈن پیریڈ تھا، لیکن اگر دیکھیں تو ایک پرماننٹ جو فٹ پرنٹس ہوتا ہے وہ اور اس کو وسیع کرنا جس طرح چاہیے تھا وہ آپ لوگ کر نہ سکے. وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہی ہے کہ وہاں جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے MQM کو سپورٹ کیا، MQM کو لایا.
اور آپ کو معلوم ہے کہ خود ضیاء الحق کے دور اور اس کے بعد جتنے بھی ادوار گزرے ہیں ان کے دور میں NKM کو مسلط کیا گیا اور ان کو کامیابی دلوائی گئی، اور اس کا نقصان سب سے زیادہ کراچی کے لوگوں کا ہوا اور بعد میں پورے ملک کو ہوا، اس لیے کہ کراچی ترقی کرتا ہے تو پورا ملک ترقی کرتا ہے۔ میں اسے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر کراچی میں آزادانہ الیکشن ہوا اور لوگوں کو موقع ملا، لوگ پھر جماعت اسلامی کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور استقبال بھی کریں۔ ٹھیک ہے سر، سر ٹائم بھی کم ہے، آپ سے آخری سوال کروں گی کہ آپ اس حکومت پہ مسلسل جو ہے ان کی پالیسیز پہ تنقید کرتے رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو پچھلے دور میں خیبر پختونخوا میں آپ کولیشن پارٹنر تھے ان کے، تو سر یہ تمام جو خامیاں اس وقت آپ بیان کریں، کیا اس وقت آپ کو نظر نہیں آئی تھی؟ اس وقت وہ وفاق میں نہیں تھے اور وفاقی حکومت میں PTI نہیں تھی۔ انہوں نے یہی وعدے کیے کہ اگر ہمیں مرکزی حکومت ملتی ہے تو ہم قرضے نہیں لیں گے، اگر مرکزی حکومت ہمیں ملی تو ہم 1 کروڑ نوجوانوں کو نوکریاں دیں گے، اگر مرکزی حکومت ملی ہم VIP کلچر ختم کریں گے، اگر مرکزی حکومت ملی تو ہم مدینہ جیسی اسلامی ریاست بنانا ہمارا مقصد ہے۔ اب ان کو حکومت ملی اور 3.25 سال گزر گئے، لیکن اس نے کسی وعدے کو نہیں نبھایا اور ہر چیز میں انہوں نے یو ٹرن لیا، بلکہ یو ٹرن لینا اب اپنے اسپیشلائزیشن یہ حکومت سمجھتی ہے۔ اس بنا پر ہم مخالفت برائے مخالفت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، لیکن یہ حکومت جب ہر شعبے میں ناکامی سے دوچار ہوئی ہے اور اس کا خراب اثر جو ہے وہ ڈائریکٹ عام انسان پر پڑتا ہے، اس لیے اب ہم 31 اکتوبر کو اسلام آباد کا رخ کر رہے ہیں، تمام بے روزگار نوجوانوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، یا یوتھ کے تحت یہ پروگرام ہو رہا ہے کہ اپنے ڈگریوں سمیت اسلام آباد پہنچے، آپ کے حق کے لیے ہم لڑ رہے ہیں۔ سر قبل از انتخابات کی بھی باتیں ہو رہی ہیں اور آپ لوگ اسلام آباد بھی آ رہے ہیں، یہاں دھرنا بھی دیں گے، باقی اپوزیشن جماعتیں بھی یہ کہہ رہی ہیں، کیا جماعت اسلامی اس حق میں ہے کہ قبل از وقت انتخابات ہوں؟ دیکھیے آخری اختیار جو ہے وہ عوام کو ہونا چاہیے۔ ہم کسی سازشی تیوری پر یقین نہیں رکھتے، ہم ڈرائنگ روم کی سیاست پر بھی یقین نہیں رکھتے، ہم اناروں پر یقین نہیں رکھتے، ہم آئین کے مطابق الیکشن چاہتے ہیں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ حکومت بھی کسی ایسے بہانے کی تلاش میں ہے کہ یہ بھاگ جائے اور لوگوں کو بتائیں کہ ہم تو آسمان کے تارے لانے والے تھے، دودھ کے نہریں بہانے والے تھے، لیکن ہمیں 5 سال پورا کرنا نہیں دیا۔ اس لیے کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کہ یہ حکومت سیاسی طور پر شہید ہو، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو، آئین کے مطابق ہو، اور نہ مارشل لا کے حق میں ہے نہ کسی ایمرجنسی کے حق میں ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ آخری فیصلہ بھی عوام کرے، اور یہ حکومت جس طرح آپس میں بھی یہ بات چیت کرتے ہیں کہ قبل از وقت بھی الیکشن ہو سکتے ہیں تاکہ ان کو ایک بہانہ ملے، لیکن کوئی سیاسی جماعت نہیں چاہتے کہ ان کو ایک سیاسی شہادت کا درجہ ملے۔ سراج الحق صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، سٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ناظرین ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ ہیں گوہر محسود، اور ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا ہے اخندزادہ چٹان، ایکس قومی اسمبلی کے ممبر رہے ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ تھینک یو، شکریہ۔ سر ایک طرف متحدہ اپوزیشن جو ہے وہ احتجاج کر رہی ہے، تو دوسری طرف آپ لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں، اپنی تحریک چلا رہے ہیں۔ یہ سولو فلائٹ پھر لے لیا آپ نے، یہ کس حد تک پھر مؤثر رہے گی؟ دیکھیے جی، جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو اسمبلی کے اندر تو ہم سارے ایک ہیں، چاہے وہ PDM کے لوگ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، ہم سارے اکٹھے ہیں، لیکن روڈوں پہ ہم اپنے طور پہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ احتجاج کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ احتجاجوں سے حکومت ہی نہیں جاتے ہیں۔ حکومت جانے کے لیے ہمارے پاس قانونی راستے ہیں، موجود ہے،
ہم نے اپوزیشن کو دعوت دیا تھا کہ آئیے، یہ حکومت جب تک اس ملک میں رہے گا تو یہ اس ملک کا کھانا بیڑا تباہ کر دیا اس حکومت نے. یہاں پہ مہنگائی ہے، یہاں پہ ہمارا خارجہ پالیسی ختم ہوا ہے، بے تحاشا قرضی لیے. اور اس کے لیے سمپل سا راستہ ہے کہ ہم پنجاب اسمبلی میں عدم اعتماد لائے اور ہم اپنا عدم اعتماد بہت آسانی سے کامیاب کر سکتے ہیں. اور ہم قومی اسمبلی میں عدم اعتماد لائے اور قومی اسمبلی میں بھی ہمارا بہت آسانی سے عدم اعتماد کو کامیاب کر سکتے تھے. ان لوگوں نے پوچھا کہ کیسے، تو ہم نے کہا کہ چلو ہم گیلانی صاحب کو قومی اسمبلی سے الیکشن لڑاتے ہیں اور ہم آپ لوگوں کو دکھاتے، آپ لوگ ساتھ دے دیں کہ ہم وہاں پہ کامیاب ہو سکتے ہیں. ہم نے قومی اسمبلی سے گیلانی صاحب کو الیکشن لڑایا اور آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ ہم بہت آسانی سے جیت گئے. تو اس طریقے سے ہم وہاں پہ عدم اعتماد بھی لا سکتے ہیں. لیکن ہمارے جو دوست ہیں مسلم لیگ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ موجودہ حکومت ٹھیک ہے کہ عوام کے مفاد میں نہیں ہے لیکن ہمارے مفاد میں ہے. جب گلزار پنجاب پہ مسلط رہے گا لوگوں کو شہباز شریف یاد آئے گا. جب تک یہ ہائیبریڈ حکومت کا سلیکٹڈ وزیر اعظم ملک پہ رہے گا تو لوگوں کو نواز شریف اور زرداری صاحب یاد آئے گا. تو وہ اصل میں اس میں وہ رکاوٹ ہے، ورنہ ہم تو سڑکوں پہ احتجاج کی ضرورت نہیں ہے. ہم اسمبلیوں کے اندر اس حکومت کو بہت آرام سے اور بہت آسانی سے اس کو ہم فارغ کر سکتے ہیں. گوہر بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں، ہم گوہر سے بھی بات کرتے ہیں. گوہر، چٹان صاحب نے بھی جس طرح سے بات کی، آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے پھر سولو فلائٹ لی اور باقی آپ کو پتہ بھی جس طرح ان کے اختلافات چل رہے ہیں آپس میں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح جو یہ لوگ مظاہرہ کر رہے ہیں یہ حکومت کو کچھ ہلا سکیں گے یا اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے؟ سلام کرتا ہوں آپ کو بھی اور سب کو. یقینی طور پر یہ ہماری، میں اس کو بدقسمتی کہوں گا، جب یہ حکومت بنی تحریک انصاف کی تو پہلے دن سے اپوزیشن نے مل کر کام کرنا شروع کیا. ایک انہوں نے جو ابتدائی طور پر اجلاس شروع کیے، میٹنگز شروع کیے، اس وقت سے لے کر اب تک ایسے لگ رہا ہے کہ اپوزیشن خود حکومت کے خلاف یا حکومت کو ختم نہیں کرنا چاہتی ہے. پچھلے دنوں وزیر داخلہ شیخ رشید ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے اور اس میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ ان کو ایک ایسی اپوزیشن ملی ہے جو خود متحد نہیں ہو پا رہی ہے. یہاں پر میں یہ کہتا ہوں یقینی طور پر حکومت پر پریشر بلٹ ہو جائے گا، کئی شہروں میں حکومت کے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی، لیکن جو اپوزیشن کا ایک مل کر کام ہوتا ہے تو میرے خیال میں وہ ہماری اپوزیشن نہیں کر رہی ہے. پیپلز پارٹی نے اپنا کعبہ بنایا ہے، عوامی نیشنل پارٹی نے اپنا بنایا ہوا ہے، مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ جو ایک اتحادی، نظریاتی اتحادی بھی سمجھے جاتے ہیں یا اقدار کی بنیاد پر بھی اتحادی سمجھے جاتے ہیں، وہ اپنی طرف پہ جا رہے ہیں. آج تحریک لبیک پاکستان جو ہے وہ ان کا تو خیر مطالبہ یا ان کا ایشو کچھ الگ ہے، وہ ایک دوسری ڈگر پہ چل پڑے ہیں. جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق وہ دوسری سائٹ پہ جا رہے ہیں. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ مطلب یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اگر یہ سارے عوام کے ساتھ مخلص ہوتے تو کم از کم یہ ایک 2-3 پوائنٹس پر متحد ہو کر حکومت کو انتہائی ٹف ٹائم دے سکتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ خود متحد نہیں ہو رہے ہیں. جبکہ دوسری جانب حکومت جو ہے وہ یقین کرے اپوزیشن جماعتوں پہ ہنستی ہے. جو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں مہنگائی بہت بڑی ہے، کرپشن انتہا پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری انتہا پہ پہنچ چکی ہے. ان چیزوں میں شک نہیں ہے. اپوزیشن کی جو جماعتیں جو باتیں یا الزامات یا حکومت کی برائیوں کے حوالے سے کر رہے ہیں ان میں سے تقریباً بہت سارے سچائی پر مبنی ہے. لیکن بدقسمتی کیا ہے یا مصیبت کیا ہے کہ جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے خود اپنا اپنا کعبہ بنایا ہوا ہے. عوام کو کسی نے کعبہ نہیں بنایا ہے. عوام کو کسی نے بھی سامنے رکھ کر اپنے اقدامات یا فیصلے نہیں بنانے، بلکہ ہر بندے نے اپنی ایک کام شروع کیا ہے کہ آنے والے حکومت میں کس کو کس بنیاد پر کتنا حصہ مل سکتا ہے یا ملنا چاہیے. میری تو یہ رائے ہے. اور یقینی طور پر مایوس کن صورتحال ہے کہ اگر اس مایوسی کے دور میں، اس بے روزگاری کے دور میں، اس مہنگائی کے دور میں اگر اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں متحد نہیں ہیں تو یہ حکومت میں آ کر عوام کے لیے کیا کر سکیں گے؟
آج تو جو حکومت ہے، جس کی حکومت ہے، وہ تو بے دڑ کے مہنگائی پہ بھی ان کو افسوس نہیں ہو رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک نے پچھلے دنوں کل پرسوں جو بیان دیا، اسی طرح یقینی طور پر اسی طرح مختلف جو حکومتی دیگر وزراء ہیں یا رہنما ہیں، ان کے بیانات بھی انتہائی افسوسناک ہے. لیکن دوسری جانب اگر میں اپوزیشن جماعتوں کو دیکھوں تو مجھے کوئی فرق نظر نہیں آ رہا ہے. ایک یہ فرق ہے کہ ایک حکومت میں بیٹھ کر بیان دے رہا ہے اور دوسرا اپوزیشن میں بیٹھ کر بیان دے رہا ہے. عوام کے لیے کیا کرنا چاہیے، عوام کے حق میں بہتر کیا ہے، ہر بندے نے اپنے مفاد کی بنیاد پر ان کو ڈیفائن کیا ہے. عوام کی مفاد کو بنیاد بنا کر میرے خیال میں سیاسی جماعتیں اپنی سیاست نہیں کر رہی ہیں. چٹان صاحب، جس طرح گوہر نے بات کی اور یقینی طور پر انہوں نے عوام کی جو خیالات ہیں وہ یہاں بیان کیے ہیں، عوام بھی یہی سوچتی ہے ایگزیکٹلی. آپ لوگ متحد نہیں ہیں، ایک تگڑی قسم کی آپ کی جو ہے اپوزیشن نہیں ہے، تو وہ حکومت کو کیا پریشرائز کرے گی، وہ اپنے مقاصد کیا حاصل کرے گی؟ آپ نہیں سمجھتے کہ زرداری صاحب کو اس طرح کہا جاتا ہے مفاہمت کے بادشاہ، تو وہ اس میں کیوں کوئی رول پلے نہیں کرتے؟ وہ یہ 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہم تو ہمیشہ سے اپوزیشن میں رہے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ جب اپوزیشن متحد ہو تو حکومت چاہے تو ٹیکنوکریٹس کا ہو، حکومت چاہے ڈکٹیٹر کا ہو یا ہائیبریڈ حکومت ہو، وہ کمزور پڑ جاتے ہیں، وہ پریشر میں آ جاتے ہیں اور ان سے اپوزیشن جو عوامی مسائل ہیں ان کو حل کرا سکتے ہیں. تو میں نے تو شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ ہم نے تو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیا. زرداری صاحب نے، ہم نے پی ڈی ایم بنایا، ہماری دعوت پہ پی ڈی ایم بنا، ہم نے ایک ایجنڈا بنایا اور پھر اس پہ ہم نے عمل کیا. ہم نے پوری پاکستان میں جلسی جلوس کی پی ڈی ایم کے شکل میں، اور اس کے بعد آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ حکومت کتنا کمزور ہوا کہ 12 الیکشنوں ہو گئی ضمنی، اور 12 الیکشن میں 11 الیکشنوں میں حکومت بری طریقے سے ہار گئی. جہاں سے وہ جیتے تھے وہاں سے وہ چھٹے نمبر پہ آ گئی. تو یہ تو بالکل حقیقت ہے. لیکن اپوزیشن نے، جو ہمارے دوست ہیں خصوصی طور پہ مسلم لیگ نون، پہلے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے ضمنی الیکشنوں میں حصہ نہیں لینا ہے، پھر انہوں نے کہا کہ ہم نے سینٹ کے الیکشن میں حصہ نہیں لینا ہے. ہم نے اس سے مخالفت کر دیا. ہم نے کہا کہ بھائی اگر آپ اس میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو سینٹ میں 2/3 میجارٹی سے آ جائیں گے. اگر آپ ضمنی الیکشنوں میں حصہ نہیں لیں گے تو یہ تو اسمبلی میں اور بھی مضبوط ہو جائیں گے. تو پھر انہوں نے الیکشن میں حصہ لیا، لیکن پھر ہم نے جو لانگ مارچ کا کال دیا، پھر ہم نے جو کہہ دیا کہ پنجاب میں ہم عدم اعتماد لائیں گے، تو پھر وہ ہمارے دوست جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ ایسے میں تو حکومت ختم ہو جائے گا، کیونکہ پنجاب میں تو بہت آسانی سے ہم اپنا اعتماد کامیاب کر سکتے تھے. قومی اسمبلی میں تو ہم نے ڈیمو بھی چلا دیا، کامیاب کیا. تو مسلم لیگ نون سمجھتے تھے کہ ہمارے مفاد میں یہ ہے کہ یہ ملک پہ مسلط رہے، اور جتنا عوام کو تکلیف ہوگا، جتنے عوام کو کرپشن میں اضافہ ہوگا، جتنا مہنگائی میں اضافہ ہوگا، جتنا جو مس مینجمنٹ ہے یہ ملک میں ہوگا، تو اس سے آئندہ الیکشن کے لیے ہمارے ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھیں گے. وہ کسی بھی حال پہ اس حکومت کو ختم کرنے پہ تیار نہیں تھے. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارا جو وہ اتحاد تھا وہ ٹوٹ گیا. وہی وجہ ہے کہ ابھی تک یہ حکومت عوام کے اوپر مسلط ہے. تو میں جتنا گورنمنٹ کو ان ساری تباہی کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اتنا میں مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ذمہ دار سمجھتا ہوں. اچھا چٹان صاحب، عوام کی آواز کو امپلیفائی کرنا ہے، یہ جو آپ احتجاج کریں، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ وٹ نیکسٹ؟ کیا لایا عمل آپ کے پاس؟ میں نے تو آپ کو شروع میں کہہ دیا کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو تو احتجاجوں سے تو حکومتوں کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہے. یہ تو بالکل آئین میں اس طرح کا کوئی نہیں ہے کہ کتنے لوگ احتجاج کریں گے تو حکومت جائیں گے. نہ استعفیٰ دینے سے حکومت کا خاتمہ ہوگا، کیونکہ آئین میں تو لکھا ہے کہ اگر استعفیٰ کوئی دے دے تو 3 مہینے کے اندر اندر ضمنی الیکشن ہوگا. اگر 142 ممبران حکومت کے پاس ہے تو وہ حکومت چلا سکتے ہیں. اگر 85 ممبر اسمبلی کے اندر موجود ہے تو آپ اسمبلی کے اجلاس بلا سکتے ہیں. تو آئین میں تو صرف واحد ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہم کر سکتے ہیں، بہت کامیابی سے اس کو ہم کامیاب کر سکتے ہیں، اور وہ ہے عدم اعتماد کا. تو ابھی آج کل جو موجودہ حکومت ہے ان کے اپنے کولیشن کے ساتھ جو حالات ہے،
अपनी पार्टी के अंदर जितनी ग्रुप्स बनी हुई हैं, तो बहुत आसानी से क्या हमने तो कामयाब कर दिया था वो यूसुफ रजा गिलानी को कौमी असम्बली से इलेक्शन जितवा के। हमने बता दिया कि ये काम हम कर सकते हैं, तो वो हमारे लिए वाहिद रास्ता है। और इसका पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल अपने दरवाजे खुले छोड़ी हुई हैं। हमने मुस्लिम लीग नून से कहा है कि भाई आप अपोजिशन है, पंजाब में भी आप अपोजिशन है, कौमी असम्बली में भी आप लीड करें, आप आगे बढ़े, हम आपके बिल्कुल साथ हैं। आपको याद होगा कि ये जो बजट पास हो रहा था, ये पीटीआई में बजट, तो हमारे बिलावल साहब ने नवाज शरीफ को कह दिया कि मैंने अपने मेंबरान को आपकी कमांड में दे दिया और अपने मेंबर से कहा कि जो शहबाज शरीफ हुक्म करे अपोजिशन लीडर आप इस पे अमल करें। चट्टान साहब, अगर आप लोगों को दावत दी जाती है तो आप बैठेंगे? अगर पीडीएम की दावत दी जाती है हम जरूर बैठेंगे, लेकिन एक शर्त पे कि जो हमारे चेयरमैन को नोटिस दिया था वो लोग उसको गलती तस्लीम करें। चलो माफी भी नहीं मांगे, लेकिन गलती तस्लीम करे कि ये हमसे गलती हुई है, हमें हक नहीं पहुंचा था कि एक पार्टी के चेयरमैन को हम शोकाज नोटिस दे दें, तो हम पीडीएम में बैठ सकते हैं। जहां तक असेंबली का और आदमी एतमाद का ताल्लुक है, तो इस पे तो हम सारे एक है। मैंने आपको बता दिया कि बजट में हमारे बिलावल साहब ने कहा कि मेरे जितने भी मेंबरान है वो सारे शहबाज शरीफ के कमांड में है, और हमारे सारे मेंबरान बजट में आ गए थे वोटिंग के टाइम पे, लेकिन मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे वो गायब थे। चिटान साहब, टाइम कम है, हम गौहर भी बैठे हैं, उनसे भी बात करते हैं। गौहर, चिटान साहब भी बात करें। अब फिर मौलाना साहब दोबारा से उस बात पे अड़ गए कि लॉन्ग मार्च के साथ फिर इस असेंबली के इस्तीफे हैं उसको मशरूत कर दिया है, तो आप क्या देख रहे हैं, किस तरफ जाएंगे हालात? या फिर आप समझिए कि मौलाना साहब संजीदा नहीं है और जो बाकी हैं वो? मैं ये समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान ने ये जो इस्तीफों की बात है ये बहुत पहले की थी। इब्तिदा में जब हुकूमत बनी यही पे ही ना दरार पैदा हुई थी, लेकिन अभी फिर वही बात। उस वक्त से जो टसल चल रही है बुनियादी तौर पर वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की चल रही है। वो इस चीज़ को भी देखते हैं साथ साथ कि अगर एक फ़ैसला है उस फैसले पर अमल दरामद कराया जाता है, तो नून लीग को अगर लगता है कि इसमें मुझे नुकसान होगा, पीपल्स पार्टी और दूसरों को फ़ायदा होगा, तो नून लीग बैक स्टेप पे आ जाती है। यही अमल गुज़श्ता 4 सालों से या 3.5 सालों से पीपल्स पार्टी ने भी किया है कि जहाँ जहाँ उनको लगा कि अब इसका फ़ायदा नून लीग को या दूसरी जमात को होना है तो वो ख़ुद पीछे हट जाते हैं। इस्तीफ़ों के हवाले से जो मौलाना फजल रहमान का स्टांस है उसमें शक नहीं है, मौलाना फजल रहमान के इस दफ़ा कोई ख़ास अब वोट नहीं है, कोई ख़ास उनके मेंबर्स पार्लियामेंट में मुंतखब होकर नहीं आ सके। अभी भी जो एहतजाज शुरू हुआ तो उसमें भी हम देखें कि उधर नून लीग के तो खैर नहीं थे, लेकिन हाँ नहीं, कारकुनान तो खैर एहतजाज और मौलाना साहब के जो थे वो नहीं थे, 8-10 लोग ही शायद थे ये जो पीडी से कारकुनान तो खैर एक अलग उस पे है, लेकिन जब इस्तीफों की हम बात करते हैं कि पार्लियामेंट के नहीं तो आला क़यादत तो कोई नहीं थी ना वहाँ पे, क्योंकि जब आगाज इन्होंने किया तो आगाज तो कहते हैं ना कि पावर शो दिखाना होता है, तो वो तो बहुत फीका सा गुजरा है। कल जो कल वाला जो हुआ है वो बुनियादी तौर पर इन्होंने जो ऐलान किया था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें ये कहा गया था कि जो मुख्तलिफ मकामी लीडरशिप है वो करेंगे। जो बुनियादी तौर पर आज मेन ऐलान किया गया है वो लाहौर और इस्लामाबाद में आज 3 बजे 3:30 बजे का टाइम दिया हुआ था, जुम्मे की नमाज के बाद का टाइम दिया गया। उसके बाद बाकी खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, यकीनी तौर पर इसी तरह पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में और केपी के और इधर उधर कर रहे हैं। मेरे ख्याल में 25 को शायद ANP कर रही है, KPK के मुख्तलिफ शहरों में 30 को फिर वो जमात इस्लामी को जमात इस्लामी कर रही है। मुख्तलिफ जमातों ने ये किया हुआ है, लेकिन अगेन बात उसी पॉइंट पे आ जाती है कि ये इकट्ठे क्यों नहीं हो पाते हैं। जैसे चट्टान साहब ने कहा कि हुकूमत को हटाने का तरीका एहतजाज या मुजाहरे नहीं होते हैं या नहीं होनी चाहिए, आइन के अंदर इसके रास्ते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि अगर ये लोग जिस तरह चीख कर कह रहे हैं, हुकूमत के इनके पास अगर रास्ते भी हैं आइन के अंदर, सिर्फ इस एक रिवायत को बरकरार रखने के लिए कि हुकूमत 5 साल चले इसलिए हम 5 साल को ख़राब नहीं करना चाहते, इन चीज़ों की वजह से अवाम को कितना नुकसान हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको हुकूमत ख़त्म कर लेनी चाहिए, लेकिन कम अज़ कम इतना कुछ तो कर लेना चाहिए कि अवाम को तो कोई तसल्ली तो मिल जाती है, अवाम को तो कोई फ़ायदा मिल जाता।
साहब मतलब हुकूमत पे इतना प्रेशर बिल्ड करते कि वो यकीनी आवाम को तौर कोई पर हम रिलीफ जब दे कई पाते। दफ़ा हम रिपोर्टिंग में फील्ड में जाते हैं तो आवाम के अंदर इंतहा की मायूसी पाई जाती है, वो चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत के हवाले से हो, नून लीग की हुकूमत के हवाले से हो, इमरान खान के मौजूदा हुकूमत के हवाले से हो, या मौलाना फजल रहमान की हुकूमत और रियासत में या जो इनकी कारकर्दगी है। आवाम के पास ऑप्शंस ही नहीं रहे सिवाय मायूसी के कि वो कहें जाए तो किधर जाए। ठीक है गौर, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। चिटान साहब, आखिरी सवाल आपसे करूंगी। अगर हमने देखा कि इमरान खान साहब ने 2014 में अंपायर की उंगली का इंतजार कर रहे थे, अब भी यही कहा जा रहा है कि आप लोगों का मकसद भी यही है कि इतना प्रेशर बिल्ड किया जाए हुकूमत पे कि कोई आए और वो इमरान खान पे दबाव डाले कि वो असम्बलियाँ डिजॉल्व करें और फिर उसके बाद इस्तीफा लें और जो नए इंतखाबात हैं वो करवाएं। देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो आप तारीख उठा के देख ले, हम तो डीलों पे यकीन नहीं रखते हैं। हम तो अवाम की ताकत पे यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि हम असम्बली के अंदर से इस हुकूमत को बहुत आसानी से हटा सकते हैं। फिर एक हम हुकूमत बनाए जो वो इलेक्शन के लिए कानून साजी करे और एक आजादाना इलेक्शन हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझते हैं कि इस मुल्क का बका दो चीजों में है, एक आजादाना इलेक्शन कि जो भी हुकूमत हो, चाहे वो तहरीक इंसाफ का हो, मुस्लिम लीग नून का हो, पीपल्स पार्टी का हो या किसी और का हो, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि वो अवामी ताकत से बने, वो अवाम के वोट से आए। और दूसरा आइन जो हमने आइन बनाया है इस पे हम अमल दरामद करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हमारा जो आइन है इसमें हर इदारे के इख्तियारात का तयन है, इसमें हर इदारे के काम का तयन है। अगर आइन पे हम अमल दरामद करें और जो कवानीन हमने बनाई हैं वो सिर्फ किताब के हद तक है, अगर इसको हम प्रैक्टिकल अपने मुल्क पे नाफिज करें तो कोई मुश्किल नहीं है कि हम तरक्की नहीं कर सकते हैं। और हमें एक हमारा सबसे जो बड़ा मसला है वो करप्शन का मसला है। तो हमारा मुतालबा ये है कि इस मुल्क में एक इस तरह का करप्शन का आजाद इदारा हो कि अगर वो किसी को पकड़े तो किसी को ये शक नहीं हो कि इसके खिलाफ इंतकाम हो रहा है। और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया है, किसी ने कोई करप्शन नहीं किया है, तो जिस तरह से नेब पार्टियों को तोड़ने के लिए अपने इत्तेहादियों को हुकूमत है अपने साथ चलाने के लिए या अपने वर्करों को जो है अपने पार्टी के जो मेंबरान हैं उनको अपने साथ चलाने के लिए जो नेब का इस्तेमाल हो रहा है कि वो इस तरह का इस्तेमाल इसका नहीं हो, वो एक इस तरह का इदारा हो कि सबका एहतसाब करे, जज का भी करे, जर्नल का भी करे, जर्नलिस्ट का, ब्यूरोक्रेट्स का, और सबका ये तरीक़ेकार है। साहब थैंक यू सो मच। गौर महसूद आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। देखते हैं कि आने वाले दिनों में ये मुजाहरे कोई रंग लेके भी आते हैं कि आवाम को जो रिलीफ है वो मिल पाता है कि नहीं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह पामान।